پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ زبان بگڑی سو بگڑی تھی, خبر لیجئے دہن بگڑا. جو سیاستدان ہمارے آج کل جو زبان استعمال کر رہے ہیں اور جس طرح میڈیا کے پروگرامز میں ٹیلی ویژن چینلز پر آ کر وہ مائک پھینک کر چلے جاتے ہیں اور یہ ہم سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کریں گے, فلاں شخص کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کریں گے. اس سے ظاہر ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں گھٹن بڑھ گئی ہے, برداشت کم ہو گئی ہے. اور سیاست میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سیاست اور جمہوریت کی جو ڈیفینیشن ہم نے آکسفورڈ ڈکشنری میں یا دنیا کی کسی بھی ڈکشنری میں دیکھی ہے, اس میں تو برداشت ہے, اس میں تو بات چیت ہے, اس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے سے معاملات حل ہوتے ہیں. ہم آپ کو جیسے ہم نے کہا کہ 280531 2805031 یہ ہمارا فون نمبر ہے. ہمیں کال کیجئے, اپنی رائے دیجئے, اور ہم تمام سیاسی جماعتوں سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں سعودی عرب سے ڈاکٹر سلطان صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر سلطان صاحب السلام علیکم. میرا خیال لائن ڈراپ ہوگی. جی کاشف عباسی صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے اختلاف ہے اس بات. دیکھیں, مجھے سب سے پہلا اختلاف تو یہ کہ آپ نمبر آف پروگرامز دیکھیں, نمبر آف چینلز, ان تمام چینلز میں ہزاروں کے قریب پروگرام ہوتے ہیں. اگر آپ نکالیں کہ کتنی دفعہ لوگ آپ کے پروگرام سے اٹھ کے جاتے ہیں, وہ شاید 12 ہوگا, 15 ہوگا, 20 کا فگر ہوگا. 20 دفعہ 20 مرتبہ اگر کوئی 20,000 پروگرام میں سے 20 مرتبہ سیاستدان اگر اٹھ کے چلا گیا, کئی دفعہ کو یو ہیونگ اے بیڈ ڈے. ابھی آپ کا یہ ہوگا کہ کوئی بہت سخت بات کر جائے گا. اگر میرے ساتھ بھی کوئی بہت سخت ہے اس پروگرام میں بیٹھ کے, ایک تو اگر آپ ایک لیول پہ رہ کے بات کریں, آئی ڈونٹ مائنڈ, لیکن اگر آپ ایک کوئی ایسی سخت بات کر جائیں گے جو میرا خیال ہے کہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اے پروگرام, میں بھی اٹھ کے چلا جاؤں گا شاید یہاں سے. تو اٹس ناٹ, یہ عدم برداشت نہیں ہے. شاید کچھ کیسز میں عدم برداشت بھی ہے. میں نہیں کہتا کہ کچھ کیسز میں ہمیں لگتا ہے سیاستدان ان ریزنیبل بھی ہو جاتے ہیں پروگرام سے اٹھتے وقت, لیکن کچھ کیسز میں ایسا نہیں ہے کہ ان ریزنیبل ہے. کئی دفعہ کئی جگہ پہ ایسا ہوگا جس میں شاید ہماری غلطی بھی ہوگی. دیکھیں کاشف, سیاستدان جو ہوتا ہے وہ قوم کا رہنما ہوتا ہے. جو نئی نسل ہے اس کی طرف دیکھتی ہے ایز این ایگزامپل, مثال ہوتے ہیں نا. اگر ان کا رویہ پبلکلی ٹھیک نہیں ہوگا, نہیں انسان ہے تو پھر سیاست نہ کریں, انسان ہے تو پھر سیاست نہ کریں. اس سے کا ٹالرنس کا ہر آدمی کا اپنا لیول ہے. میری برداشت ایک حد تک ہوگی سر. میں دیکھیں کاشف صاحب, دیکھیں ٹھیک ہے, آپ کا اختلاف کرنے کا کتنی دفعہ لڑے ہوں گے سر, آپ کی لڑائی نہیں ہوئی باہر. دیکھیں میں اگر آپ کو اور رول ماڈلز کے طور پہ تو آپ کو بھی کہا جاتا ہے رول ماڈلز ہیں, ہمیں بھی کہا جاتا ہے رول ماڈلز ہیں. اگر آپ کو کوئی گالی نکالے سڑک پہ چلتے ہوئے, ہم بھی لڑ پڑیں گے, ہم تو ہاتھا پائی شروع کر دیں گے اس کے ساتھ. یہی کہہ رہا ہوں, یہی برداشت ہونی چاہیے نا. برداشت دنیا کے کون سے کونے میں ایسی برداشت ملتی ہے آپ کو؟ مجھے بھی خریدنے تھوڑی سی. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا, دنیا میں جتنے بھی لوگ جو ترجمان ہیں حکومت کے یا صدور کے, ان کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے. پارلیمنٹ کے اندر دیکھا, میں پارلیمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں نے پارلیمنٹ کے اندر کی بات نہیں کی. وہ نمائندگان ہیں, مائک نکال کے انڈیا کا دیکھیں, ساؤتھ کوریا کا دیکھیں, جاپان کا دیکھیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, لوگ ایک کالر رضا صاحب اسلام آباد سے ہیں, ان سے سنتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں ہیلو. جی السلام علیکم رضا صاحب. وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب کہ ہمارے سیاستدانوں میں تو چلیں ٹھیک ہے تحمل ختم ہو گیا ہے, لیکن کافی حد تک ہمارے میڈیا میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ بالکل ہی تحمل ختم ہو چکا ہے. اب یہ کاشف صاحب بیٹھے ہوئے, میں ان کو کئی دفعہ میں نام نہیں لینا چاہتا, خیر بہت سارے ٹاک شوز کے اوپر اس طرح میں دیکھتا ہوں کہ سیاستدان کو اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کا ٹائم ہی نہیں دیا جاتا, اور وہ ان پہ ایسا بوچھاڑ اور ایسا حملہ کر دیتے ہیں آپ لوگ بیٹھ کے. تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی تو ذرا پوائنٹ نوٹڈ, اسی لیے دونوں کو بٹھایا ہوا. میں بھی حاضر ہوں اپنے فوری جواب دے دیتا ہوں. اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اس جگہ پر بیٹھے ہیں, اس علاقے کا نام کیا ہے, تو آپ کہیں کہ اگر آپ 0 پوائنٹ سے نکلیں, پیچھے سے اگر گھوم کے آئیں اور مین بلو ایریا کے روڈ پہ چلیں, بھائی آپ سیدھا کہہ سکتے ہیں بلو ایریا میں کمی کی وجہ سے ہمارا کم ہوتا ہے, کم ٹو دا پوائنٹ. ہمارا پالیٹیشین سے ہمیشہ ہوتا ہے ڈائریکٹ سوال ہے, اس کا ڈائریکٹ جواب دیں. جب آپ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا, دے گو ان آل ڈائریکشنز, ان کو واپس راستے پر لانے کے لیے ان کو بار بار کاٹا جاتا ہے. فریحہ کاشف تو اس سے اختلاف کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اتنے لوگ پروگرام سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. میں نے قلم کی مثال دی, میں نے تو قلم سے اپنا صحافت کا آغاز کیا تھا, تو میں تو مائک کو قلم سمجھتا ہوں. اگر قلم کو اٹھا کے ہمارا پھینک دے نہیں, وہ کاشف کی جو پوائنٹ ہے وہ اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ریشو نکالیں تو اتنا اکثر نہیں ہوتا, لیکن یہ بات غلط ہے کیونکہ سڑک کے اوپر گالی دینے میں اور ایک پروگرام کے اندر بیٹھ کے بات چیت کرنے میں میرے خیال سے بہت سا فرق ہے. اور یہی بات ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر سکیں, کیونکہ آپ انہیں سیاستدانوں کے ساتھ کریں نا, وہ نمائندوں سے بات کریں جن کو آپ نے خود کہا کہ ان کے لیے مثال بننا ضروری ہے لوگوں کے لیے. اور یہی چیز اگر ہم مغرب کے معاشرے سے جب آپ پہلے اس کو کمپیئر کر رہے تھے, وہاں پہ بہت سی برائیاں جو ان کے معاشرے میں عام
عوام ہیں وہ اپنے لیڈرز میں وہ بالکل برداشت نہیں کرتے. اور اس کی بہت سی ایگزامپلز ہمیں نظر آ جاتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھر استعفیٰ دینا پڑ جاتا ہے لوگوں کو, اگر وہی چیز جو معاشرے میں عام ہے وہاں نظر آئے. جو فرق ہے یہاں پر کہ ہم کرپشن کے حوالے سے بھی ہمیں یہی جواب سننے کو ملتے ہیں کہ جی تو آپ کے معاشرے کا حصہ ہے تو ظاہر اوپر کے لیول میں بھی ہوگی. انٹالرنس اگر معاشرے کا حصہ ہے تو ہمیں اس لیول پہ آ کے دکھانی پڑے گی کہ ہم ٹالرنٹ ہو سکتے ہیں. اور اس میں اگر آپ بلیم کر رہے ہیں صرف پولیٹیشینز کو تو وہ بھی غلط ہوگا, کیونکہ صحیح بات ہے کہ مینیور بھی کیا جاتا ہے. جی کشمالہ طارق صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, PMLQ سے تعلق ہے. جی کشمالہ صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ابصار صاحب. جی آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے یہ جو پروگرام کر رہے ہیں اور اس میں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں نہیں, میں نے بالکل نہیں دیکھا بیکاز میں تو اپنی ایک پارٹی کی میٹنگ میں بیٹھی ہوئی ہوں. اچھا چلیں, اس میں ہم نے دکھایا کہ آپ کو بھی ایک دفعہ بائیکاٹ کرنا پڑا ایک پروگرام میں سے. یہ بتائیے گا, ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ سیاستدان جب بیٹھتے ہیں کسی جگہ کسی پروگرام میں ٹی وی کے سامنے لوگوں کے گھروں میں وہ سارا فوٹیج جا رہا ہوتا ہے تو وہاں برداشت کیوں نہیں آپس میں ایک دوسرے کی بات کیوں نہیں سنتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں برداشت تو جو ایلیمنٹ ہے نا وہ بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دوسری سائیڈ ہے, کوئی بھی انسان اپنی وہاں پہ اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن یا بےزتی کرانے نہیں جاتا. ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کر اگر وہاں پہ بات ہو, گفت و شنید ہو تو وہ ایک صحیح لگتی ہے. لیکن آبویسلی جب کوئی اس تہذیب اور اس مہذب دائرے سے باہر نکلے تو پھر یو کانٹ لیٹ دا ادر پرسن واک آل اوور یو. اینڈ اس میں سب سے بڑی رسپانسبلٹی اینکر کی آتی ہے اور میڈیا چینلز کی آتی ہے کہ اگر وہ پارٹیاں آپ لوگوں کا بائیکاٹ کر سکتی ہیں تو آپ ان لوگوں کا جو بدتمیزی کرتے ہیں یا اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں آپ ان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ جی تو یہ مطلب آپ منع کر دیں کہ ہم نے اس بندے کو جو بدتمیزی کرتا ہے اس کو نہیں بلانا, لیکن وہاں پہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ لحاظ میں بیٹھا ہوا ہے اور خاموش بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا بندہ اس کے اوپر کیونکہ وہ اس کی زبان گندی ہے یا اس کو کسی نے پمپ کر بھیجا ہوا ہے تو وہ وہاں پہ کسی ایجنڈا پہ آیا ہوا ہے تو آپ پرنسپلز پہ بات کریں. اچھا, آپ کا مطلب ہے کہ میڈیا کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں, پیمرا کا کیا کام ہے, ریگولیشن کس کو کہتے ہیں؟ اور آپ یہ دیکھیں, آپ BBC, CNN یا انگریزی چینل یا فلمیں بھی دیکھ لیں یا کسی اور مہذب ملک کے آپ ریگولیشن دیکھ لیں تو اس میں بھی کوئی فاؤل لینگویج یوز کرے تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک, یہاں پہ اس کو اٹھا کے نہ صرف اس کے بلٹنز چلائے جاتے ہیں. لیکن کشمالہ یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات, ہماری ذمہ داری تو ہمیں کاٹ دینی چاہیے. زیرو رول ادا کرتی ہے. میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. مالکان ہیں وہ بھی اس کا پورا چسکا لیتے ہیں. یہاں پہ ایک عجیب بازار گرم ہوا ہے جو ریٹنگز کا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ریٹنگز یہ کرتے ہیں کہ دوسرے کی عزت اڑوا کے اور اس کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آج ہمارے پروگرام یا آج ہمارے چینل کی ریٹنگ بہت ہے. دیکھیں میں آپ کی بات سے متفق ہوں, آپ مجھے موقع دیجئے اپنا سوال پوچھنے کے. میں آپ کی بات سے متفق ہوں. جہاں تک میڈیا کا رول ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریٹنگ کی وجہ سے یہ لڑائیاں نہیں کروائی جانی چاہیے. یہ عوام کا بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے پروگرام زیادہ شوق سے دیکھنا چاہتے ہیں جس میں لڑائی ہو رہی ہو. اور لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں, آپ نے میڈیا پہ ساری بات ڈال دی, لیکن دیکھیں ابھی ہم آپ کو رانا ثناء اللہ کی کچھ گفتگو سنوائیں گے تھوڑی دیر میں. ابھی وہ میں پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ دیکھیں اس پہ میڈیا کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اگر سیاستدان جہاں کیمرہ اور مائک دیکھتے ہیں وہاں وہ کھڑے ہو کے جو منہ میں آئے بولنا شروع کر دیں تو اس میں میڈیا کا تو کوئی قصور نہیں ہے. آپ دیکھیں گے یہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. کیو لیگ کا اور چودھریوں کا ماں سوائے 3 عورتوں کے اور کوئی سہارا نہیں رہا. اور میں ان گجراتی گنڈوں کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 3 بدتمیز عورتیں جو ہیں یہ آپ کا دفاع نہیں کر سکتی. جی کشمالہ صاحب, آپ نے سنا, اس میں تو ہم نے انہیں اسٹوڈیو میں بلا کے اینکر سے لڑائی نہیں کروانے کی کوشش کی. غلطی دونوں طرف ہے, سیاستدانوں کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی. میں آپ کا جو پوائنٹ ہے میں یہاں اینکر پرسن سے اس پہ بات کروں گا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا. فریحہ آپ بتائیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ریٹنگ کے لیے ہم یا ہمارے مسئلے ہیں کہ لوگوں کو لڑواتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ آئی تھنک لڑوانے میں اور ڈفرینٹ اوپینین لے کے بحث کروانے میں بہت فرق ہے. کوئی نہیں چاہے گا, میرا نہیں خیال, کوئی بھی جتنے بھی ہمارے اینکرز ہیں یا سب ریسپیکٹیبل ہیں, کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ان کے پروگرام میں آ کے بہت زیادہ بد تہذیبی ہو یا بدتمیزی ہو. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ خود ریسپانسبل ہیں اپنے ایکشنز کے لیے. ٹھیک ہے, کشمالہ نے جس چیز کا ذکر کیا نا کہ جس جگہ پہ بد تہذیبی ہوئی اس کے پرومو چلائے گئے, ان سے پوچھیں کہ کتنی دفعہ لوگوں نے ان کو بتائے بغیر دونوں گیسٹ کو جن کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے, ایک دفعہ آپ کو کسی چینل پہ لوگ لڑتے نظر آ جائے
اگر میں اور ابصار عالم کسی چینل میں لڑیں گے اس کا مطلب ہے ہر دوسرا چینل ہمیں کال کرے گا کہ جی آپ ہمارے پروگرام میں آئے, ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں دیکھیں بعض معاملات یہ نقطہ میں پہلے بتا چکا ہوں. میں فرق بھی ہے نا کاشف, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اگر ہم ایک دوسرے سے بات میں اختلاف کر رہے ہیں تو ہم بدتمیزی بھی کر رہے ہیں. بدتمیزی سیاستدان کرتے ہیں, لیکن ہم موقع پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ اگر میری اور ان کی بدتمیزی ایک جگہ ہو گئی تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم دونوں ہر چینل کوشش کریں. اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الباقی صاحب. جی باقی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ابصار صاحب تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل, اینڈ بڑے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر آپ نے آج یہ پروگرام رکھا ہوا ہے. جی بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے اس میں کہ کیا ہمارے ملک میں ہمارے سیاستدانوں میں اور حکمرانوں میں بلکہ جس میں پرویز مشرف صاحب بھی شامل ہیں ان سب کی زبان کیوں بگڑتی جا رہی ہے اتنی؟ میں ٹو دی پوائنٹ آپ کے اسکور کوشچن کو ہی ایڈریس کروں گا. ابصار صاحب حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی یا سیاسی شخصیت ملک اور قوم کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی, بلکہ یہ سب ذاتی یا سیاسی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے کہ سیاسی شخصیات ذاتیانہ اور سیلف اپرائزمنٹ میں پھنسے ہوئے ہونے کی وجہ سے ان رویوں کا اظہار ان سے ہوتا ہے. اور یہ ہسٹری اور ہماری تعلیمی ہسٹری گواہ ہے کہ ان رویوں کی بائی پروڈکٹ انٹالرنس یعنی کہ عدم برداشت ہی نکلتی ہے. جب تک ہمارے رولر اور پارلیمنٹیرین اپنے رویوں اور سوچ کے انداز کو نہیں بدلیں گے تو ملک اور قوم کی حالت بھی یہ لوگ نہیں بدل سکیں گے. بہت شکریہ باقی صاحب, یہ بات آپ نے پتہ کی کہی. جب تک پارلیمنٹیرینز ہمارے جو ہیں وہ اپنا رویہ نہیں بدلیں گے. میں بالکل وہ باقی صاحب میرا حال لائن سے چلے گئے ہیں. ابھی میں بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں سیدھا ڈاکٹر ناظر محمود صاحب کے پاس جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ پارلیمنٹیرینز کا رویہ جو ہے اور ان کی زبان جو وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے, جو کہ قوم کے لیے ایک مثال ہے. پوچھنا تھا کچھ؟ نہیں, میں اس کا جواب دینا چاہتا تھا.